السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری سورہ نجم الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اس میں بھی ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ آج ہم سورۃ اقتربت صاد پڑھیں گے۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشقاق القمر۔ اللہ کہتے ہیں قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، یعنی جو رسول کی صداقت کی ایک کھلی نشانی ہے، لیکن کافروں نے نشانی تسلیم نہیں کی بلکہ اسے جادو قرار دیا۔ اور اے رسول، اگر یہ کوئی اور نشانی بھی دیکھ لیں گے تو یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، ہر کام کا جو ہے ایک وقت مقرر ہے، عذاب بھی وقت مقرر پر ہی آئے گا۔ اور اے رسول، ان کے پاس ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ مزید ان کو ایسی باتیں بھی پہنچ چکی ہیں جو سراسر حکمت میں مبنی ہیں، لیکن ان کو ڈرانا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو، تو اے رسول آپ ان سے روگردانی کریں، قیامت کے دن ان کو اس کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ جس دن ایک پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلایا جائے گا، اس دن لوگوں کی آنکھیں نیچی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے گویا کہ بکھری ہوئی ہڈیاں۔ وہ پکارنے والے کی طرف تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے اور کافر یہ کہتے جا رہے ہوں گے، یہ دن بڑا سخت ہے، ھذا یوم عسیر، یہ دن بڑا سخت ہے۔ یقیناً آپ نے یہ جو قیامت کا منظر پیش ہوا ہے، آپ کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا ہوگا پڑھ کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب الساعۃ، یعنی آفت کی گھڑی آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ یعنی چاند کا شق ہو جانا قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ چاند شق ہو چکا ہے، لہٰذا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو شق کرنا بہت مشہور معجزہ ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، یعنی جس وقت چاند پھٹا، اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ نے فرمایا گوار ہو گوار ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی نشانی دکھائیں، آپ نے چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یعنی یہ معجزہ تھا جو دکھایا، چاند تو 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ انہوں نے دیکھ لیا، یعنی یہ دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انہیں کوئی اور بھی معجزہ دکھا دیں تو یہ اسے بھی جادو ہی کہیں گے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی ہی پیروی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ جس طرح گزشتہ قومیں جو ہلاک کی گئی ہیں، یہ بھی ہلاک کر دی جائیں گی۔
یہ آیات ہم پیچھے صورتوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں قیامت کا منظر ایک پیش ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک بلانے والا بلایا جائے گا اور سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز ایک چیخ کی مانند ہوگی، جس سے ناگوار چیزوں کی طرف وہ بلائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے ضرور حاضر و ناظر ہوں گی۔ اپنی خواہشات کی کبھی بھی پیروی نہ کریں، قیامت کے دن سے ڈریں، یعنی حساب کتاب کے لیے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس دن سے ڈریں۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون، یعنی مجنون اللہ کہتے ہیں، اور ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے ہمارے بندے نوح کو بھی جھٹلایا اور کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے۔ جب کافر کسی طرح باز نہیں آئے تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، یہاں تک کہ آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے لیے جو مقدار تھا مل کر ایک ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو یعنی تختے اور کیلوں سے بنی ایک کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سزا اس شخص کی خاطر دی جا رہی تھی جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اور اے رسول، ہم نے اس واقعے کو عبرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کافر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تو اے لوگوں، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی جو کفار تھے وہ چاند کا جو معجزہ تھا وہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں یعنی جو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پھر دوبارہ یہاں بیان ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے مولا، یہ میری قوم نے مثلا جھٹلایا ہے، تو انہوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ یہ جو ہے نا یہ مجھ سے، یعنی انہوں نے کہا یا اللہ یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، یہ کسی طرح بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور جو انہوں نے کشتی بنائی اس میں وہ سوار ہوئے، اور پھر یعنی موسلا دھار بارش ہوئی، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے اور زمین میں سے چشمے جاری کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان کا پانی آپس میں مل گیا۔ اسی طرح جو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ تھا ان پر بھی ایسے ہی، یعنی ان کی قوم نے بھی جھٹلایا، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، پھر ان پر بھی عذاب آیا۔ پھر ایسے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا الیہم ریحا، یعنی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، تو دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ہم نے ان پر ہمیشہ باقی رہنے والی نحوستوں کی ایک آندھی چلائی اور لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی کہ گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درختوں کے تنے۔ پھر دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اے لوگو، یعنی پھر آیت فکیف کان عذابی، تو پھر کیسا میرا عذاب ہے اور میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اے لوگو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کی عبرت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال سنایا، یعنی قوم عاد نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہے۔ قوم عاد کو پھر یعنی یہ پیچھے ہم ان واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہاں قوم سمود کا بھی واقعہ ہے، یعنی کذبت سمود بالنذر فقالوا، اللہ کہتے ہیں قوم سمود نے بھی اپنے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، کہنے لگے کیا اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا ہم لوگوں میں بس ایک یہی رہ گئے ہیں کہ ان پر نصیحت نازل ہوتی ہے؟
بلکہ یہ جھوٹے اور شیخی خور ہیں۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّبِ الْأَشِرِ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں کل معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ کون شیخی خور ہے۔ ہم نے ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجی تھی، اے صالح تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو، اور اے صالح ان کو بتا دو کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دنوں کو تقسیم کیا گیا ہے، ہر ایک کو اپنے پانی پینے کے دن ہی حاضر ہونا ہے۔ اور کافر اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس اونٹنی کو جان سے مارنے کے لیے کہا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی کہ اس کی یہ جو پنڈلیاں ہوتی ہیں نا، یہ ٹانگیں، یہ کاٹ ڈالی۔ کیف کان عذابی نذر، تو پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ انا ارسلنا الیہ صیحۃ واحدۃ فکانوا، ہم نے ان پر ایک زوردار آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کسی باڑ والے کی، یعنی کہ روندی ہوئی باڑ ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ کہتے ہیں لوگوں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہم واقعات پیچھے پڑھے ہیں نا، اونٹنی کا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم سب لوگ پانی پیو۔ انہوں نے کہا اچھا جس دن یعنی اونٹنی جو ہے وہ اکیلی ہی پانی پی اور دوسرا دن ہم سب، انہیں یہ بات ناگوار گزری، یعنی انہوں نے جھٹلایا، تو انہوں نے اونٹنی کوئی یعنی جو پنڈلیاں ہیں وہ کاٹ ڈالی، تو پھر ان پر بھی عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ نصیحت حاصل کرے، یعنی کفار مکہ کے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد قوم سمود کا قصہ بیان کیا، ٹھیک ہے، یعنی قوم سمود نے بھی اپنے ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے آدمی کی پیروی کریں جو ہم جیسا ہی ہے، اسی پر نصیحت حاصل ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑے جھوٹے اور شیخی خور ہیں، تو اللہ کہتا ہے پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹے اور شیخی خور کون سے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کا ذکر جو ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 153 اور 154 میں پڑھا، وہاں آپ دیکھیے گا۔ یعنی کفار نے نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجی تھی، تو اللہ نے کہا اے صالح تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو، ٹھیک ہے، اور پانی پینے کی جو تقسیم تھی اسے کر دیا کہ ایک دن باری اس کی ہے اور باقی باری ایک دن ان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں وہ پورے نہیں تھے اترے، پھر انہوں نے اونٹنی اس کی کونچیں یعنی کہ پنڈلیاں تک اس کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی تھی صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، آپ نے فرمایا ایک عزت دار صاحب قوت شخص نے اس کے مار ڈالنے کا ذمہ لیا اور ایسا تھا جیسا ہمارے میں یعنی ابو ذر ماں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بڑا وہ یعنی کہ بہت زیادہ طاقت والا انسان تھا جس نے کہا کہ میں ماروں گا اسے، تو پھر اس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ آگے کذبت قوم لوط، ٹھیک ہے، آگے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اے کفار قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، ہم نے لوط کے گھر والوں کے علاوہ ان سب پر پتھروں کی بارش کی اور ان سب کو ہلاک کر دیا، لیکن لوط کے گھر والوں کو ہم نے صبح کے وقت ہی عذاب سے بچا کر نکال لیا، یہ ہمارا ان پر فضل تھا، ہم شکر کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور کفار مکہ لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ڈرانے کے معاملے میں ان سے جھگڑنے لگے اور ان سے ان کے مہمانوں کو طلب کرنے لگے، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور ان سے کہا لو اب میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو، اگر صبح سویرے ہی ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو گیا، میں نے کہا لو اب میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو، اور اے لوگو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرے،
قوم لوط کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو 2 سے 3 بار بلکہ میرے خیال ہے زیادہ بار سنایا کہ ان کی جو قوم تھی وہ مردوں کو چھوڑ کر عورتوں والے جو کام ہے وہ مردوں کے ساتھ کرتے تھے، اور چھپا کر نہیں، سب کے سامنے ظاہری طور پر کرتے تھے، ایون کہ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ہم نے پڑھا اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے، ٹھیک ہے۔ تو لوط علیہ السلام جو تھے ان کی بستی میں صرف حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے ایمان لائے، لیکن گھر والوں میں سے ایک بوڑھی عورت یعنی جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ یہ مختلف عذابات ہیں جو ہم پیچھے صورتوں کی شکل میں بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب اس صورت میں وضاحت کے ساتھ یعنی کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آگے ہم فرعون کا واقعہ پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اللہ کہتے ہیں اور اے کفار مکہ، قوم فرعون کے پاس بھی ہماری طرف سے ڈرانے والے پہنچتے تھے، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک غالب اور با اقتدار بادشاہ پکڑا جاتا ہے۔ اے کفار مکہ، بتاؤ کیا تمہارے کافر ان یعنی پرانے لوگوں سے بہتر ہیں کہ عذاب سے محفوظ رہیں، یا پہلی کتابوں میں تم کو مثلا معافی کی کوئی ضمانت مل جائے؟ تو اے رسول، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب آنے والی مضبوط جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت یعنی شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یعنی یہ جو جماعت ہے یہ شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور یہ سزا تو کچھ بھی نہیں، اصلی سزا تو انہیں قیامت کا دن ملے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ قیامت کا دن زیادہ سخت ہے اور زیادہ کڑوا ہے، بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور جنون میں مبتلا ہیں۔ قیامت کے دن لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا مزہ چکھیں۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ غالب آنے والی اور مضبوط جماعت ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی، تو یہ اصلی سزا نہیں ہے، اصلی سزا تو قیامت کے دن انہیں ملے گی، جو دن بڑا سخت اور کڑوا ہے۔ بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور جنون میں مبتلا ہیں۔ اور ان سے کہا جائے گا، یعنی جب ان لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا اب آگ کا مزہ چکھو۔ اے کافرو، ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے ساتھ جو ہے مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک پلک جھپکنے کی طرح واقع ہوتا ہے۔ اور اے کافرو، ہم نے تمہاری طرح کئی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ان المتقین فی جنت و نہر، اور یعنی کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور اے کافرو، جو کچھ انہوں نے کیا سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ لیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں شاد اور فرحان ہوں گے، با اقتدار بادشاہ کے پاس ایک سچے مقام پر ہوں گے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، یعنی فرعون کی قوم کا یہ آخری قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی عبرت کے لیے اس صورت میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جن نشانیوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے ان کا ذکر ہم سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں 2 نشانیوں کا ذکر، یعنی ان آیات میں 2 نشانیوں کا ذکر تھا، یعنی موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ سچ مچ کا ذہاب بن گیا، اور جب وہ گریبان سے اپنا ہاتھ نکال دے تو وہ سفید بن جاتا۔ تو تیسری نشانی کا یعنی جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی پھر ہم نے قوم فرعون کو قحط سالیوں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر یہ دی تھی انہیں، ٹھیک۔
تو سمندر کا پھٹ جانا، اس میں قوم فرعون کا غرق ہو جانا، یعنی سمندر کا پھٹ جانا یہ آخری نشانی تھی۔ تو کتنی زیادہ نشانیاں تھیں لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کے وسط میں پھر پکڑا اور ایسا مضبوطی سے پکڑا کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا ہی نہیں سکے، اور آخر کار کیا ہوا کہ وہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی عبرت کے لیے یہ 5 قوموں کی تباہی اور بربادی کا حال سنایا ہے۔ یہاں ہم نے 5 قوموں کی بربادی کا حال پڑھا نا، قوم سمود، قوم عاد، پھر صالح علیہ السلام کی قوم، پھر فرعون کا یہ جو ہم نے واقعات پڑھے، ٹھیک ہے، ان کی تباہی اور بربادی کا حال اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سنایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا طاقتور اور کیا ساز و سامان کیا لے کے پھر رہے ہو، کس کی تیاری کرنی چاہیے؟ اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کریں۔ انسان دنیا میں جو ہے وہ گمراہی کا شکار نہ ہو کے چلے پھرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، کافر قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل کس طرح جمع کیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ہستی جس نے اس دنیا میں اس کے 2 پیروں پر چلایا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل چلائے گا؟ اب یقین کریں کہ یہ جو قیامت کا منظر یہاں بیان ہوا ہے، ایسے دل جو ہے نا ڈر گیا، ایسے دل منہ میں سے لفظ ہی نہیں نکل رہے ہیں، صرف آپ کو ترجمے پڑھ کے سنا رہی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یہاں کیسے نقشہ کھینچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو بتاؤں اس سورت کے پڑھنے کے بعد، یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمیں دنیا میں رہنے کا اس میں طریقہ سلیقہ سکھایا گیا کہ ہر کام کا طریقہ سلیقہ سکھایا گیا، پھر ہمیں مثالیں دی گئی ہیں، پھر ہمیں پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات اور واقعات سنائے گئے ہیں، انہوں نے کیسے انبیاء کو جھٹلایا اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو ہمیں بیسک میں جنت میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں یہ جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قوم نوح کی بربادی کا حال سنایا، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا جو واقعہ انجام ہم نے اس میں پڑھا، کیا اس سے اب بھی پڑھ کر جو دل ہے وہ ڈرا نہیں ہے ہمارا؟ ہمارے اندر خوف جیسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی اس کو پڑھ کے کہ کیا وہ اگر ہم دنیا میں گناہ گارے والی زندگی گزار کے چلے گئے، اللہ کے حکم نہیں مانے ہم نے، تو کیا یعنی ہم کیا امید کر رہے ہیں کہ کیسی زندگی گزار کے جا رہے ہیں؟ مال و دولت تو قارون کے پاس بھی بہت زیادہ تھا، مال و دولت، میرے بات کہنے کا مطلب ہے کہ مال و دولت تو قارون کے پاس بھی بہت زیادہ تھا لیکن بخشا وہ بھی نہیں گیا۔ مال و دولت پاس ہونا دنیا میں تو کوئی ایک اہم بات نہیں ہے، ایمان ہونا سب سے بڑی بات ہے، عمل صالح ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر کسی یعنی کہ کسی کہہ لیں آپ کسی تکلیف زدہ انسان کو دیکھ کر اگر ہمارا دل نہیں ڈہلتا، اور اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دیا اور ہم اس کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق، تو کیا ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اور ہمارے سامنے کوئی مشکل میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی بھی حال میں اگر وہ یعنی کہ غریبی کی زندگی بسر کر رہا ہے، بھوک افلاس سے 2 4 ہے، تو اگر ہمارا اس کو دیکھ کر دل نہیں ڈہلتا تو ہماری دولت اور چیزیں کس کام کی؟ شاید میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر رہی یا میرے منہ میں سے وہ نہیں نکل رہے الفاظ۔ اس کا یہ صورت ہماری مکمل ہو گئی، اور یہ اس میں مجھے سب سے زیادہ پڑھ کر ڈر اس بات کا جو قیامت کا نقشہ اللہ پاک نے کھینچا ہے یہاں، اور واقعات یہاں جو ہائی لائٹ کیے ہیں، عبرت کے نشان بنائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں یا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا،
یعنی وہ تو اللہ کے حکم سے آتے تھے، کبھی کچھ کہا اور کبھی کچھ کہا، کبھی کوئی ہم؟ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، اس میں ہمیں دوزخ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ دوزخ میں کیسے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اور جنت میں جب بندہ جائے گا تو وہاں ہمیں، یعنی ہم نے پڑھا نا، وہاں باغ ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور عیش و عشرت سے رہیں گے، اور ان کا رب جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا رب انہیں اور بھی بہت کچھ دے گا۔ یعنی ہم نے سورہ طور میں پڑھا نا کہ باغ ہیں، نعمتوں میں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا وہ اس میں خوش ہوں گے۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، تو پھر اللہ کہے گا جو کام تم دنیا میں نیک عمل کرتے رہو یہ ان کا صلہ ہے، اور اب تم یہاں مزے سے رہو اور کھاؤ اور پیو۔ ان کے لیے نعمتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا نقشہ کھینچا تو ایسے دل خوش ہو گیا، لیکن یہ اب دوزخ کے بارے میں پڑھ کر اور قیامت کے بارے میں پڑھ کر، یعنی کہ بڑا اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے تو بڑا ایسے میرا دل ایسے خوف زدہ ہو گیا نا پڑھ کے۔ یہاں قیامت کا منظر جیسے کھینچا گیا اور بتایا گیا ہے۔ آئیے مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ جو پڑھنے میں، سمجھنے میں، یا یہ جو مجھے سننے ہیں، میرے منہ میں سے کوئی ایسی بات جو یعنی کہ صحیح نہ نکلی ہو یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو خدا را مجھے معاف کر دیں۔ اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ یہ جو سن رہے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا اور ہم سے وہ کام لے یا اللہ جس سے تو خوش ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔